من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرجنا وماونا وحبيبنا وطبيب قلوبنا مصحوبنا مطلوبنا مقصودنا مبعوثنا آلنا وأولنا ومعيننا نبي الأنبياء يزيم الرجاء ماء الذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف الصلاة والسلام صلاة والسلام عليك يا رسول الله لجپال سایاں غمڈال سایاں لجپال سایاں غمڈال سایاں چھڈ کے زمانہ تیرے نال لایا لجپال سایاں پڑھیے
سن کے گوروں میں آیا لجپال سایا گمٹال سایا لجپال سایا گمٹال سایا چھٹ کے زمانہ آدر نال لایا لجپال سایا غوث جلیدہ حق دے ولیدہ غوث جلیدہ حق دے ولیدہ خاکی نو وی صدقہ مولا علیدہ خاکی نو دے صدقہ مولا علیدہ منگنا نہیں ہوگا منگنا نہیں ہوگا پر کانگان لایا منگنا نہیں ہوگا کانگان لایا لگیا چھج کے زمانہ تیرے گھر پہ آیا لجپال سایا گمٹال سایا چھج کے زمانہ آدر نال لایا لجپال سایا غوث جلیدہ حق دے ولیدہ غوث جلیدہ حق دے ولیدہ خاکی نو دے صدقہ علیدہ منگنا نہیں ہوگا منگنا نہیں ہوگا پر کانگان لایا چھج کے زمانہ آدر نال لایا لجپال سایا گمٹال سایا چھج کے زمانہ آدر نال لایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالی جل مجدہ کریم نے حمد و ثنا تاجدار مدینہ سرور کل مسیح احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ مقارن ہدیہ نذران عقیدت نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم و سامعین حضرات اللہ تبارک تعالی جل مجدہ کریم نے حمد و ثنا تاجدار مدینہ سرور کل مسیح احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ مقارن ہدیہ نذران عقیدت حضرات گرامی قرآن کریم فرقان حمید آیت مقدسہ آپ حضرات صاحب نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا اللہ جل مجدہ کریم حق بیان کرنے توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے حال کے کائنات نے 22واں پارہ یعنی 16 مبارکہ 33 اور آیت نمبر بھی 33 سورۃ احزاب بس 22 پارہ پہلا رکوع اللہ تبارک تعالی جل مجدہ کریم نے اس آیت مقدسہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت پاک کا تذکرہ فرمایا. خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیتا ہے کہ اے اہل بیت والو، انما یرید اللہ لیذھب، تاکہ لے جائے تاڑے کولو ہر قسم کی نجس پلیتی نو دور، وَيُطَہِرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور آپ کو انجا پاک کرے جی میں پاک کرنا حق ہے. تو قرآن کریم فرقان حمید اس بات کا گواہ ہے کہ جلو اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن فیکون ہو جاتی ہے. یعنی ان سمجھو کہ خالق کے کائنات نے اہل بیت کو پاک فرمایا. سبحان اللہ. اہل بیت کو ہر طرح کی علائش، ہر طرح کے گناہ اللہ نے اہل بیت کو دور کر چھڑے نے. یعنی اہل بیت کو اللہ نے محفوظ بنا چھڑے. سبحان اللہ. اور میرے چونکہ مضمون کا سخن طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، ساجدہ، راکیہ، مفتیہ، مشتقہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، لہذا میں آپ کی ذات نہ نکال کروں گا. دائیں بائیں پھر اہل بیت تقریباً کافی گفتگو طویل ہو جائے گی. خالق کے کائنات نے اینا کو بات فرمایا کہ اہل بیت کو جسمانی طور پر بات فرمایا اور اہل بیت کے ارادے نے بات فرمایا، حتیٰ کہ اہل بیت کے خواب نے بات فرمایا. خواب نے بھی میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھنا چاہنا. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کار حضور تشریف فرما سن. ایک عورت آئی تو آگے عرض کیتا حضور اگر کوئی عورت رات کو اپنے جسم کو چیز دیکھے کیا ہوتے غسل واجب ہے؟ حضور نے فرمایا اگر صبح اپنے جسم تے یا کپڑے کو نشان دیکھے تو غسل واجب ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھا حضور عورت کے نہیں کر پوچھنا آئی سی؟ حضور نے فرمایا تو سنی ہے؟ میں سنی ہے پر منو توجہ ہے. آپ نے فرمایا ام سلمہ کہنا توجہ اجدہ دور کا نکاح تو پہلا بھی میں شادی شدہ تھا، اللہ میرے بچے بھی نے، اور آپ نے نکاح کے اندر آئی ہیں، لیکن اس چیز اس عورت نے اظہار کیتا ہے نہ کبھی پہلا خواب انجن جو ہے نہ کبھی بعد انجن جو ہے، نہ کبھی پہلا جو ہے نہ خواب کی بات کبھی ہو جب توجہ ہو ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ اللہ نے سبحان اللہ اللہ نے جیڑی زوجہ میرے واسطے اللہ نے جیڑا جوڑا میرے واسطے منتخب فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے خاطر میں بات فرما سکے. یعنی یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی یہ سمجھو کہ جیڑا دی ماں دی بات ہوئے گی وہ دی کی بات بھی ہوئے گی. یعنی جیڑا تلک اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرمایا میں اینے سونے تاکو کرنا چاہنا پاک کرنا چاہنا کہ میں پاک کرنے کا حق ہے. اللہ کے موتر میں ایک ہوتا ہے پاک اور ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے مطہر. پاک ہر پاک جڑا ہے وہ دوسرے میں پاک نہیں کر سکتا، لیکن مطہر جڑا ہے مجھے کو پاک کر سکتا ہے. مثلا پانی تو سارے وضو پہ کر دے ہو،
بڑا برتن میں ہاتھ پا کر اس وہ پانی پا کے لیکن کسی کو پاک کر سکتا نہیں، وضو نہ ہو سکتا نہیں، پاک ہے مطہر نہیں، مطہر کو کہتے ہیں جڑا دوجے کو بھی پاک کرے۔ تو میں ایسے کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت پاک سیدہ فاطمہ صرف پاک ہی نہیں بلکہ مطہر نے، بلکہ مطہر نے یعنی خود بھی پاک نے کہ جو آپ نے نام لگے وہ بھی پاک پہ ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی، میرے آقا دو عالم شفیع معصوم تاجدار مدینہ دے غلاموں، آقا دو عالم شفیع معصوم تاجدار مدینہ آخری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اولاد بعد اکیلیاں رہ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اینا پیار فرمایا، اینا پیار فرمایا، اور کائنات دے والی نے دنیا کائنات کو دسیا کہ اپنیاں دھیاں نال کتنا پیار کرنا چاہیے، اپنیاں بیٹیاں نال کتنا پیار کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ دے غلاموں، میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ نشان اور عصمت دے ہوئے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑا مقام آفتا، آپ نشان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نو حضور نال اینا پیار سی، جو حضور نو سیدہ فاطمہ نال اینا پیار سی، اس پیار قیامت تک ایدی مثال نہیں مل سکتی۔ سیدہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مصطفیٰ نشان اور عظمت دے کہ آپ دی گفتار آپ دا تقدس، آپ دی عظمت، آپ دا علم، آپ کا اٹھنا، آپ کا بہنا باکمال اور لاجواب سی۔ آپ فرماندیاں نے میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، گفتار اگر دیکھی جائے تو فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہ سا، یعنی گفتار اندر بھی، رفتار اندر بھی، گفتگو اندر بھی، چلن اندر بھی، سخاوت اندر بھی، عصمت اندر بھی، یعنی حضور کا مشابہ بالکل نبی کریم کی طرح گفتگو کرنا، حضور کی طرح چلنا۔ جو فرمایا میرے آقا اینا پیار فرماندے سن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں فرماندے قالت وقال اذا دخل على النبي صلی اللہ علیہ وسلم قام علیہا فتقبلها واجلس مجلسه وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علیہا قامت من مجلسها فتكلمته واجلسته في مجلسه۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کائنات والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آندے سن، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم دے کول جاندے سن، کائنات والی کھڑا ہو جاتا سی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہ بوسا دیتے سن، جب محبت نہ اپنی جگہ سے بٹھاتے سن، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ دے گھر آنا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑیاں ہو جاتی سن، صرف کھڑیاں نہ سن ہوتی بلکہ فتقبلتہ واجلستہ فی مجلسہا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم دے در بوسا جاندیاں سن تے کھڑیاں جو تھے بٹھا
اتنا سیدہ فاطمہ احترام کرتے سن جو حضور فاطمہ نال اتنا پیار کرتے سن کہ جس مجلس میں فاطمہ جڑا رونے کھڑے ہو جائے اے پیار دی علامت ہے، اے فاطمہ رضی اللہ عنہ پیار دی علامت ہے۔ اور حضرات محترم یہی نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سمجھو فقر محمدی دا پرتاؤ سا، فقر محمدی میں تو سمجھو لفظ لو، فقر محمدی دا پرتاؤ سا، یعنی خالق کے کائنات میں جیڑی عصمتہ یا جیڑے خسائل نبی کریم کے اندر پائے جاتے سن، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہنانے کی کوشش فرماتی ہے۔ یہ سمجھو سیدہ فاطمہ دا سخاوت، آپ کی ریاضت، آپ کی عبادت، آپ کا طریقہ فرمایا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی عصمت ہی نہیں بناتے کہ میرے آقا دو عالم شفیع موصل تاجدار مدینہ کے غلاموں ان کی عظمت اور شان والی بی بی اس دنیا کائنات ہوتے نہیں، کوئی عورت ان کی شان والی اس کائنات کے اندر نہیں جن کی شان سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی۔ حضرات گرامی توجہ کرو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو کتنی نسبت ہیں۔ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ کی بیٹی ہونا، سلطان اولیاء سید رضی علی المرتضیٰ کی بیوی ہونا، حسین کریمین کی آپ والدہ محترمہ ہونا، یہ بہت بڑی شان ہے۔ لیکن اس شان ناروں بھی میرے آقا دو عالم شفیع موصوف تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ نے بڑی محبت نے فرمایا، دیکھو حضرت توجہ کرو، حضور نے سارے صحابی جنتی نے لیکن اشرف مبشرہ دی بڑی شان ہے۔ جنہا حضور نے فرمایا تسی جنہا دنیا میں جنتی بیٹھنے میں دسرا صحابہ کو دیکھ لو، اور سارے جنتی نے کہ سارے جنتی بندے جنت جاون بڑی گالے اپنی ایمان رسول قومی صبری کا پر ہونا بڑی گالے، لیکن شان دی وہ دی جنہا وزیر اعظم قومی صبری وزیر اعظم بھی بہتے ہیں ممبر بھی بہتے ہیں، لیکن ممبر ہو کے کہ وزیر اعظم ہونا بڑی گالے، اسمبلی کے اندر اللہ کی قسمیں جنتی ہونا بڑی گالے، اور سارے صحابہ جنتی، سارے اہل بیت جنتی، لیکن میرے آقا نے بڑا سونا جو فرمایا کو سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تردین ان تکونی سید نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ اس کر کے راضی نہیں، خوش نہیں ہوئی، اللہ جل مجدہ کریم نے تینوں جنتی عورتاں دی سردار بنایا، جنتی عورتاں دی بولو بولو جنتی عورتاں دی بالکل جنتی عورتاں دی سردار بنایا۔ ایک مدشر جنتی ہونا، ایک جنتی عورتوں نے سردار ہونا، اللہ اکبر۔ اپنی ایمان دسو میرے آقا دو عالم شفیع موصوف تاجدار مدینہ نے غلام صرف جنتی ہونا اور جنتی عورتوں نے سردار ہونا ایک فرق نہیں، ایک نے صرف جنتی ہونا، ایک جنتی عورتوں نے سردار ہونا۔ فرمایا جیڑیاں عورتیں جنت ہونگیاں جنیاں بھی ان سارے دی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ
ساڈے نالوں بھی یہ ساری بھی سردار نبی کریم نے مسئلہ بڑا پیارا حل کیا. آپ نے فرمایا بھی سیدہ ہاں ساڈے نالوں بھی یا سنے کی میں فرمایا فاطمہ تو مطعم منی اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. ایک ٹکڑا کہتے ہیں جنہیں امام الانبیاء سبحان اللہ. اور میں